کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم کر دے کرم مولا کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی اللہ اکبر ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت کر دے کرم مولا کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم کر دے کرم مولا کر دے کرم رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی فجر کا وقت ہو گیا اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو الہی رہوں باوضو میں صدا یا الہی لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ کنز الایمان، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ فرما دیا تو فرمایا یہاں کتنا عرصہ ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرقیہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا، 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا، اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران کر دیا۔ جب بخت نصر نے قیدیوں کو قید کیا تو ان میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب پھل لگے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا موجود نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ اس کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ
اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا۔ اب ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر بیت المقدس کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے وہ پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہ ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیروں میں کوئی بدبو یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر مبارک اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے خیال کر کے کہا کہ باری تعالیٰ میں صبح کے وقت سویا تھا اور عصر کے وقت جاگ گیا ہوں۔ تو جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن سے بھی کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں اے عزیر تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کنز الایمان، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاذب اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جلد حق میں گل جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے،
بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن ساتھ بل حسن اور بو سعید سعد ساتھ قادری کر قادری رکھ قادری میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے طول عرفان و علو و حمد حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روئی شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے دل کو اچھا ترک ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ایک بریا شہریاء الدین پیر باصفا کے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو و عرف عافیت واسطے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں